صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی علی محمد و آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فرائضهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات بے کہ محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے. اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو رحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ارشاد پروردگار ہے قرآن مجید کے 18ویں پارہ سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کامل رکھتے ہیں کل ایمان کے درجے کے فائز ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. یعنی ان کے سب اعمال صالحہ ہیں. یعنی اگر یوں کہوں کہ وہ کل ایمان کے مصداق ہیں آذرو ایمان کے اور عصمت پہ فائز ہیں آذرو اعمال کے. ان سے وعدہ خلافت ہے. تو اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر آپ کے سامنے آیا جنہیں بغیر واسطہ اور وسیلہ کی خلافت ملی اور جن کی خلافت کا اعلان بزم قدس میں معصومین کے مجمع میں ہوا اور وہ اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود خلاق فرما رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ جنہیں بغیر واسطہ اور وسیلہ کی خلافت ملی ان کے لیے قرآن کا یہ ارشاد ہوا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ نہ کبھی شورا سے بنے گا نہ اجماع سے بنے گا نہ توجہ ہے آپ حضرات کی. یعنی اگر نبی بھی چاہے تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہیں مگر ان کے لیے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی مرضی سے ہارون کو خلیفہ نہیں بنایا اور ہمیشہ ہارون پہ فخر کیا. لا املک الا نفسی و اخی. پروردگار میں اپنا اور بھائی کا ذمہ دار ہوں. ہمیشہ اپنے بھائی پہ فخر کیا. اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے سنن عمر کے اعتبار سے بڑے تھے اور چھوٹے تھے نبوتاً. اسے بات پڑھ لیں سن کے اعتبار سے بڑے تھے بزرگ تھے مگر یہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں. وہ جو شان نبوت ہے ان کے ہاں ذرا ان سے جداگانہ تھی مگر وہ بہت محبت کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ اے ہارون بھائی میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں بلکہ ایک بڑی وسیع اور عریض عرضی گزاری ہے رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے سے میرے بوجھوں کو ہلکا کر۔ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے سے میرے بوجھوں کو ہلکا کر دے۔ یہ دونوں لفظ میرے مولا کے لیے بھی آئے، بڑی توجہ، پوری لائبریری پڑھ ڈالیے، یہ صرف مولا کے لیے آپ کو ملے گا کہ حضور نے فرمایا اللہم انی اقول کما قال اخی موسیٰ، پروردگار میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کہا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کہا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا اخی علی، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور دو لفظ علی کے لیے استعمال کیے، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی کہا جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ دو لفظ ہیں، اہل زبان لطف اٹھائیں گے جب میں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ خلیفہ کے معنی ہیں بجائے کسے کار کردن، کسی کی جگہ کام کرنا، کار۔ فارسی میں ترجمہ لغت نے کیا بجائے کسے کار کردن، کار کردن یہ ہے خلیفہ کا معنی، اور وزیر کا معنی ہے بجائے کسے بار بردن، کسی کا بوجھ اٹھانا۔ یعنی کار کے خلیفہ کے معنی ہیں اور بار وزیر کے معنی ہے، بار بردار وزیر کے معنی ہے، کار گزار خلیفہ کے معنی ہے۔ علی نبی نہیں ہے مگر کاروبار نبوت ہی کرتا۔ خوشنودی مولا مشکل کشا شیر خدا بلند ترین نعرے صلوات اور عزیزان گرامی، خلیفہ اتنا چھوٹا بھی نہیں، اتنا معمولی عہدہ بھی نہیں کہ یہ پکڑا اور کہا بھائی یہ ہمارا خلیفہ ہے، نہیں نہیں۔ خلیفہ کے لیے پیغمبر کو 40 سال تک انتظار کرنا پڑا کہ اپنا تعارف کروائے میں کون ہوں، اور جب وہ پیریڈ قریب آ گیا تھا کہ اپنا تعارف کروائے تو پہلا مطالبہ جو کیا تھا وہ یہ تھا یا اللہ خلیفہ دے دے۔ سمجھ رہے آپ حضرات، 40 سال تک یہ ایک عرصہ ہے، یہ ایک زمانہ ہے۔ 40 سال تک پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ زیر پردہ وہ راز کیا ہے، میں کون ہوں۔ عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرب میں پیدا ہوا، مکے کا رہنے والا ہے، مگر نہ اس کا بولنا ہمارے جیسا ہے، نہ اس کا چالنا ہمارے جیسا ہے، نہ اس کی سیرت ہمارے جیسی ہے۔ یہ جسے قرآن نے ضلال مبین کہا ہو، اس ماحول میں پیدا ہو کے پل بڑھ کے، چنانچہ سورہ یونس میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے اے عرب والو میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی کو بطور افتخار پیش کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے۔ اور عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جیسا سچا نہیں، اس جیسا پارسا نہیں، اس جیسا زائد نہیں، اس جیسا نفیس نہیں، اس جیسا کوئی بات ایسی آج تک نہ سنی ہم نے جو فضول بے مقصد کے ہو۔ ہمیشہ یہ بالکل ہر بات ان کی معقول، ہر مشورہ ان کا معقول، ہر رائے ان کی معقول، اور کبھی اس زبان نے جھوٹ کہا ہی نہیں۔ اور وہ جو جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں اس ماحول کا تو کوئی ان پہ اثر ہی نہیں۔ اب میں وہ لفظ کہنے چلا ہوں جس کے آپ منتظر ہیں، یہ ہمارے جیسا نہیں۔ تمہاری زبان اقرار کرے یا نہ کرے، دل بول رہے ہیں کہ وہ تمہارے جیسا نہیں، اور واقعاً وہ تمہارے جیسا نہیں۔ عزیزو وہ تو نبیوں جیسا بھی نہیں، نبی اپنے نام کے معجزے دکھا کے، کلمے پڑھا کے، شریعتیں لائے، مردے زندہ کیے۔ کسی نبی نے تو یہ کہا نہیں ہے میں محمد جیسا کلمہ پڑھ کے لوگ محمد جیسے ہو گئے۔ آپ حضرات کی اب جب وہ وقت قریب آ گیا کہ سیرت کا کلمہ تو پڑھ لیا، اب ہر ایک جو ہے اور وہ اپنا رہا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ جب کسی میں کوئی خوبی اور فضیلت ہوتی ہے تو یہ نیچر انسانی ہے، وہ اسے اپناتا ہے۔ یہ ہماری فیملی کا ہے، یہ ہمارے شہر کا ہے، یہ ہمارے محلے کا ہے۔ یہ آج بھی آپ جو سنتے ہیں نا، مکیون، مدنیون، عربیون، ہاشمیون، قرشیون،
یہ پیغمبر کے فضائل نہیں، یہ اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ ملانے یا پیغمبر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ہے۔ ورنہ اگر عربوں سے پوچھئے عربیون تو عرب تو اور بھی بہت سارے عرب ہیں، مکیون آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ نے تو اس موتی کی قدر ہی نہ کی، وہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ مدنیون یہ مدنی ہے، یہ مدینے والوں نے اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا؟ سنیے گا اور توجہ رکھیے گا، جب مکیوں نے کہا یہ مکی ہے، مدنیوں نے کہا یہ مدنی ہے، عرب نے کہا یہ عربی ہے، قریش نے کہا یہ قریشی ہے، جس کا اصلی تھا اس نے لے جا کے محراب قوسین میں بٹھا دیا اور کہا آؤ جس کو ملنا ہے یہاں آ کے ملو۔ محراب قوسین پہ بٹھا دیا اور کہا آؤ جس کو ملنا ہو وہ یہاں آ کے ملے۔ عزیزان گرامی، اب وہ کہتا ہے پروردگار وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز پر سے پردہ اٹھاؤں کہ میں صرف نبی نہیں، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے اور باقی نبیوں میں یہ فرق ہے، جس طرح امتی اور نبی کا فرق ہوتا ہے اسی طرح نبی اور خاتم النبیین کا فرق ہے۔ میں اس مرتبے پہ فائز ہوں، مگر میں جب یہ بتاؤں گا تو یہ ماحول، یہ لوگ، یہ مکے اور عرب کے لوگ، ان کے اوپر تو ایک بجلی بن کے وہ چمکے گی اور کڑکے گی، وہ بات کو یہ مانیں گے کس طرح؟ پروردگار مصلی بچھا کے رات کی تاریکی میں، شب کے سناٹے میں، کبھی اپنے حجرے میں، کبھی غار میں جا کہتے ہیں پروردگار وہ خلیفہ دے دے مجھے جو صورت میں مجھ جیسا ہو، سیرت میں مجھ جیسا ہو، علم میں مجھ جیسا ہو، علم میں مجھ جیسا ہو، ذات میں مجھ جیسا ہو، صفات میں مجھ جیسا ہو، زہد میں مجھ جیسا ہو، طاعت میں مجھ جیسا ہو، ورع میں مجھ جیسا ہو، پرہیزگاری میں میں محمد ہوں، مجھے بہو محمد جیسے ہی خلیفہ چاہیے، ایسے ہی مجھے گواہ چاہیے، ایسے ہی مجھے نائب چاہیے، ایسے ہی مجھے وزیر چاہیے، ایسے ہی مجھے خلیفہ چاہیے۔ میں دعویٰ کروں، خلافت دعویٰ کروں، گواہ موجود ہو، میں اعلان کروں، میرا وزیر موجود ہو، مجھے ایسا گواہ چاہیے، تو میرا واجب الاحترام مجمع آپ مجھے بتائیں گے جو اللہ سب کی سنتا ہے اس نے اپنے حبیب کی نہ سنی ہوگی، یقیناً سنی اور وعدہ بھی کر دیا حبیب 13ویں رجب کو ہمارے گھر آنا، آ کے لے جا۔ 13ویں رجب کو ہمارے گھر آنا اور آ کے لے جانا۔ اور عزیزان گرامی ایسے ہی ہوا، 13ویں رجب کو پیغمبر اکرم آپ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق ذاکروں مولویوں سے نہ پوچھا کریں، شاعروں اور مورخوں سے نہ پوچھا کریں، آپ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق رجب المرجب کی 13ویں تاریخ سے پوچھ لیا کریں۔ رجب المرجب کی 13ویں تاریخ تھی، آفتاب عالمتاب مملکت روز کا جائزہ لے کر سلطان روز خیمہ مغرب پر پہنچا، مہمانوں کی زمہری دیکھ کے افق کا چہرہ فق ہو گیا، رنگ زرد پڑ گیا، آفتاب نے شباشی کا لباس پہن لیا، رات میں سیاہ چادر آفتاب کے منہ پہ ڈال دی کہ بےتاب نہ ہو جائے، مطربان مطربت نے اپنے کیل کانٹوں کو درست کرنا شروع کیا، مشاطہ مغرب نے رات کی زلفوں میں کنگھی کی، کنگھی کرنے کے بعد کہہ کہ شاہ کے زواب شاموتی مانگ میں بکھیرے، ہفت ہیکل کا زہار زیب گلو کیا، سبا سیارہ کی زوباتیں میں چھڑکی، چاندنی دوپٹہ زیب سر کیا، اس سج دھج کے ساتھ عرش شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، ادھر بیت اللہ کی قسمت بدل رہی تھی، ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی خرامہ چلتی آ رہی تھی، وہ کوئی عام بی بی نہ تھی، ابو طالب کی عزت تھی، حیدر کی ماں تھی، آل محمد کی عظمت تھی، وہ فاطمہ بنت اسد کی بیٹی تھی۔ جب دروازہ کعبہ کو مکفل دیکھا ہے ڈری اور گھبرائی نہیں، سمت مخالف سے آ گئی، اس لیے جانتی ہے حیدر آ رہا ہے، علم نبی کا در آ رہا ہے، در دروں میں نہیں لگتے، در دیواروں میں لگتے۔ ولادت امیر المومنین اس وقت عرض کرنا مطلوب نہیں ہے، دیوار کعبہ شک ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، جناب امیر المومنین کی ولادت ہوئی۔ یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ کو روک کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، علی کے ساتھ ضد نہ کیجئے، علی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی میرا اکیلا ممدوح ہے، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جو مولود کعبہ ہے، جو مولود کعبہ ہے۔ اب لوگ جا رہے ہیں نا، آئے لوگ حج کر کے، 18 چیزیں ہیں جو حج سے متعلق ہیں، یہ تو محرم کا فائدہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ضمناً بیان ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں 18 چیزیں ہیں جو حج کے ارکان ہیں، واجبات ہیں اور وہ عملیات حج ہیں۔
وہ سب مضاف ہیں کعبہ کی طرف. طواف بھی کعبہ کا، حج کعبہ کا، صفا اور مروہ میں دوڑ، سعی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حج کے اجزاء کہلاتی ہیں. اور حج جو ہے وہ حج بیت اللہ کہلاتا ہے. لوگ حاجیوں کو دیکھنے کے لیے مکہ سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں. جو مکہ سے آئے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کعبہ سے آئے ہیں ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. جو کعبہ میں آیا ہے اسے سمجھنے کی برائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین نعرے صلوات. جو ہے کعبہ سے جو آ رہے ہیں ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. کعبہ میں جو آیا ہے اس کا خیال ہی نہیں. آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ ایک مکان کا طواف کر رہا ہے، پھر رہا ہے اور بار بار چکر لگا رہا ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. اور اگر ہوشیار پولیس والا جا کے اسے پکڑ لے، بھائی یہاں کیوں پھر رہے ہو، یا تو وہ بتائے گا کہ میں اس گھر کے ارد گرد اس لیے پھر رہا ہوں، میرے اس گھر کے رہنے والے سے، رہائشی سے یہ کام ہے، یہ مطلب ہے، تو پھر دکل باب کیجئے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جسے آپ طواف کہتے ہیں میں بھی اسے طواف کہتا ہوں، مگر طواف اس شرط سے ہے کہ کعبے کے مولود کو پہچان کے طواف کیا جائے. اگر بغیر معرفت مولود کعبہ کے طواف کیا گیا وہ طواف نہیں، وہ تو ایک آوارہ گردی سی ہو. پڑھ لیں بلند آواز سے. میری طرف آپ متوجہ رہیں. پیغمبر اکرم آئے، علی ابن ابی طالب کو لیا، کہا پہلے اس کا اختبار کر لیں، اس لیے کہ خلافت بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اور پھر یہ خلافت معمولی خلافت نہیں، وہ ساری جو خلافتیں گزر چکی ہیں وہ اس کے مقابلہ میں جزوی ہیں اور چھوٹی چھوٹی. یہ خلافت وہ ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کا آسمانی جمع کیا ہوا خزانہ جس کے سپرد کیا جائے گا، جو دین کا محافظ ہوگا، دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے دے گا، اور دین کو قیامت تک اسی شان اور شوکت کے ساتھ باقی رکھے گا جس شان و شوکت سے اس عظیم الشان رب نے اسے بھیجا تھا. تو اس کا اختبار کر لیں. چنانچہ کتاب کا نام ہے الغزوات، تہران میں وہ پرنٹ ہوئی، اس کی دوسری جلد کے 2 پیج پہ لکھا ہے. پیغمبر جھکے اور کہا یا علی اقرا، علی آپ کچھ پڑھ کے سنائیں گے؟ ننے ننے ہونٹوں پہ جنبہ شاہی عرض کرتا ہے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، مولا میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں، حکم کیجئے تورات پڑھوں کہ حکم کیجئے تورات پڑھوں کہ زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ آپ پیغمبر فرماتے ہیں علی میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی، تجھے تورات بھی پڑھنا ہوگی، زبور بھی پڑھنا پڑے گی، انجیل بھی سنانا ہوگی. میری کروڑوں روحیں فدا، میرے مولا نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی. اور جب قرآن مجید کے یہ لفظ پڑھے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آواز پیغمبر آئی اسکت یا علی، اے علی خاموش ہو جا، مجھے یقین ہو گیا نبی محمد جیسا اس کا خلیفہ علی جیسا ہی آپ نے دعا بھی کہا، صلوات بھی پڑھ لی، مگر ذرا دوسرے کیمپ میں بھی جا کے دیکھیے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھائی شیعوں کی بنی بنائی بات، بچہ 3 دن کا کتابیں آسمانی وہ کیسے پڑھ گیا؟ عزیزان گرامی بچے پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، بچے پڑھتے رہتے ہیں. قرآن مجید پہ ذرا غور کریں آپ، قرآن پڑھیں، بچے پڑھتے رہتے ہیں. جب مریم آئی ہیں اور گود میں بچہ لیے ہوئے تھیں، توجہ رہے، جس کی نہ ابھی شادی ہوئی نہ نکاح ہوا نہ ازدواج ہوا، وہ گود میں بچہ لے کے آ رہی ہے. قوم کی نظر پڑی، بچہ لے کے لڑکی آ رہی ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟ تو بی بی نے کہا، توجہ رہے آپ، بی تیرا نہ نکاح ہوا نہ شادی ہوئی، یہ بچہ کس طرح ہو گیا؟ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لیے. اور عزیزان گرامی آپ ذرا اس ماحول کو دیکھیں، وہ چیر پھاڑنے کو ماحول تیار ہے. یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہم نے دیکھا؟ مگر ذرا اس خاتون کا اطمینان بھی دیکھیے کہ بڑے اطمینان سے اشارہ کیا، توجہ رہے، بڑے اطمینان سے اشارہ کیا. فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قوم کے لوگوں نے کہا بی بی ایک تو چوری اور اس پہ یہ سینہ دوری، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو یہ سورہ مریم کے لفظ ہیں، ہم کس طرح
پوچھیں اس بچے سے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، اس سے کیسے پوچھیں؟ مگر کچھ لوگوں نے کہا ابھی تم اس کو قتل کرنے کا نہ سوچو، مار دینے کا نہ سوچو، چلو بچے کے پاس چلتے ہیں، وہ تو کچھ بتائے گا نہیں، حجت تمام ہو جائے گی، اس کے پاس کہنے کے لیے پھر کچھ نہیں رہے گا۔ قوم گئی بچے کے پاس، ارد گرد گول دائرہ بنایا، بچے کے اس پنگھوڑا، پینگا، جھولا، جو بھی آپ نام دیں، اس کے ارد گرد جمع ہوئے، سفید ریش بڈھے جھکے، اب سوچ رہے ہیں سوال کریں تو کریں کیسے؟ بچہ ان کے سوال کا انتظار کیے بغیر، اس لیے کہ معصوم تھا اور معصومہ کا گواہ معصوم تھا اور معصومہ کا گواہ تھا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، معصوم تھا اور معصومہ کا گواہ تھا۔ وہ پکار کہتا ہے انی عبداللہ ہے آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اب عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، حضرت عیسیٰ جو چند لمحوں چند گھنٹوں کا بچہ ہے، جب اس نے گواہی دے دی، آپ کو کوئی عذر نہ ہوا، سب نے اسے تسلیم کیا۔ اب سمجھ میں آئے بات یا نہ بات سمجھ میں آئے، مگر چونکہ قرآن میں آیا بچے نے ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ عزیزان گرامی اگر عیسیٰ مریم کی گواہی کے لیے بول سکتا ہے، علی پیغمبر کی گواہی کے لیے کیوں نہ بول؟ چند گھنٹے کے معصوم عیسیٰ کی گواہی نے مریم کو بچا لیا، توجہ ہے۔ مگر علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، ام ایمن، اتنے گواہ بھی مل کے فدق نہ بچا سکے، توجہ ہے نا حضرات کی، گواہ نے بچا لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، علی کوئی نبی تھے، آپ سمجھے ہی نہیں، علی بالکل نبی نہیں تھے، عیسیٰ صرف نبی ہیں، علی نبی نہیں، میزان کمالات انبیاء، میزان کمالات انبیاء ہیں۔ توجہ رہے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ نے صفات تقسیم کی ہیں مختلف نبیوں میں، جو فضیلتیں اور خصوصیات تھیں اللہ نے تقسیم کی مختلف نبیوں میں، اور جو خصوصیت جس نبی کو دی پھر وہ دوسرے نبی کو وہ عطا نہ ہوئی۔ اللہ نے جو خصوصیتیں نبیوں میں تقسیم کی تھی وہ جمع علی ابن ابی طالب، اللہ نے جو تقسیم کی تھی انبیاء میں وہ جمع علی ابن ابی طالب میں کر دی۔ جبھی تو حدیث میں آیا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ ایک مرتبہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی چلیے یہ تو نبی ہے، مگر بات آگے بڑھے، توجہ رہے، وہ بچہ تو نبی نہیں۔ جب حضرت یوسف گھر گئے کوٹھریوں میں، زلیخا نے ارادہ بد کا اظہار کیا، قرآن فرماتا ہے فَأَعْرَضَ حضرت یوسف نے بچنا چاہا، توجہ رکھیں آپ، حضرت یوسف نے بچنا چاہا، جب بچنا چاہا اور حضرت یوسف واپس پلٹے، دیکھا دروازہ بند ہے، پیر کی ٹھوکر ماری، دروازہ کھلا، دوسرے دروازے پہ آئے وہ بھی اسی طرح کھلا، تیسرے دروازے پہ آئے وہ بھی اسی طرح کھلا، عورت پیچھے پیچھے دوڑتی چلی آئی، آخری دروازے پہ اللہ کا پیغمبر پہنچا، عزیز مصر سامنے موجود تھا۔ زلیخا نے بڑھ کے شکایت کر دی، اے بادشاہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے کیا وہ اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کو سزا دی جائے، اسے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف گھبرا گئے کہ دیکھیے پریشانی تو یہ ہے، وہاں کس کا کیا پروگرام تھا، کون بچنا چاہتا تھا، کون اس سلسلے میں گناہگار ہے، کون اس سلسلے میں معصوم ہے، گناہ کس کا، کیس کس کے اوپر، بے گناہ بھی ہم ہی، مقدمہ بھی ہمارے خلاف، یہ گواہی یہ برداشت نہ ہو سکی کیفیت۔ قرآن فرماتا ہے قریب ایک پنگھوڑا تھا، اس میں ایک بچہ تھا، اس بچہ پکارنے لگا، جب بچے کی آواز بلند ہوئی لوگ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ چھوٹا بچہ یہ بھی بولنے لگ گیا۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے ان کان قمیصہ قد من قبر، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یوسف سچا ہے عورت جھوٹی ہے۔ اب اللہ مجھے بتلا اگر مریم کی گواہی مطلوب ہو عیسیٰ بول لے، یوسف کی گواہی مطلوب ہو بچہ بول لے، پیغمبر کی گواہی مطلوب ہو علی کیوں نہ بولے؟ پیغمبر کی گواہی مطلوب ہو
علی کیوں نہ بولیں عزیزان گرامی؟ اور پھر علی خود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے اس طرح علوم تعلیم کیے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوگا دیتا ہے۔ لہذا تفصیلات میں نہیں جاتا، لے کے علی ابن ابی طالب میرا اکیلا ممدوح ہے، توجہ رہے آپ حضرات کی، جس کا کعبہ زچہ خانہ ہے، جس کا مولد، جس کی جائے ولادت کعبہ ہے۔ آپ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی آئے مسافر اور وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے، سارا مجمع سمجھ جائے گا یہ آدمی جو ہے یہ مسافر ہے، یہ یہاں کا باشندہ نہیں، قبلہ اس طرف ہے، یہ بالکل اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کے اسے کوئی بتائے گا بھائی صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کیجئے، اور قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ وہ ابھی تک تو نماز ہی گئی تھی، لیکن اگر وہ کہے جی قبلہ جدھر بھی ہوتا رہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو نماز ہی گئی تھی، اب خود بھی گئے۔ پہلے تو صرف نماز ہی گئی تھی، اب خود ہی گئے۔ عزیزان گرامی توجہ رہے آپ حضرات کی، اگر قبلہ سے رخ پھر جائے تو نماز گئی، مولود کعبہ سے توجہ رہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو اپنی زبان چسائی، اور جب گھر لے کے آئے ہیں تو اپنی گود میں لے لیا، توجہ رہے آپ حضرات کی، اور اتنی اس طرح پرورش کی۔ آپ کو روایات میں ملتا ہے، بعض لوگ وہ شرط بیان کرنے میں کچھ ہوتا ہے یا سمجھا نہیں پاتے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں پیغمبر میں جب اتنا چھوٹا تھا، پیغمبر کی گود میں اور پیغمبر کے پہلو میں بیٹھتا تھا، پیغمبر کے ساتھ سوتا تھا، پیغمبر اپنے ساتھ سلاتے تھے، میں نبوت کی خوشبو بھی محسوس کرتا تھا اور نبوت کے نور کا بھی معائنہ کرتا تھا۔ پیغمبر اپنے منہ میں چبا کے کھانا مجھے کھلاتے تھے، اور آج تک کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کس طرح پیغمبر کھانا چباتے تھے اور چبا کے زبان پہ رکھ کے علی کے منہ میں رکھتے، اپنی زبان پہ وہ چبایا ہوا لقمہ رکھتے اور وہ زبان علی کے منہ میں رکھتے۔ اسی کا ترجمہ ہے زکا نیز۔ سلوات پڑھ لیں علی میرا وہ اکیلا ممدوح ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا، علی میرا وہ اکیلا ممدوح ہے جس کی بیوی معصومہ ہے۔ کسی نبی کو یہ شرف نہ ملا، کسی ولی کو نہ ملا، کسی پیغمبر کو نہ ملا، کسی کو یہ شرف نہ ملا۔ علی میرا اکیلا ممدوح ہے جس کی بیوی معصومہ ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں پہ کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان پہ احکام وہی کی صورت میں آئے۔ علی ابن ابی طالب چونکہ نبی نہیں تھے، علم تو ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا علی کو ملا، مگر علی کے لیے الگ سے کوئی کتاب اور صحیفہ نہ آیا۔ آسمان سے اکیلا علی ہے جس کے لیے تلوار آئی، اکیلا علی ہے جس کے لیے تلوار آئی۔ نبیوں پہ صحیفے آئے، علی کے لیے آسمانوں سے تلوار آئی۔ علی اکیلا ہے جس کی بیوی معصومہ ہے، علی اکیلا ہے جو مولود کعبہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں تو جو فرمائیں آپ حضرات نے پیغمبر اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور روایات ہم نے کبھی اپنے وہ جو بوتی ہیں انہیں تو جانچنے کی کوشش ہی ہمارے لوگوں نے نہیں کی۔ مشکات میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، بہار الانوار بھی پڑھی ہے، تو جو فرمائے میرات العقول بھی پڑھی ہے، کافی بھی پڑھی ہے، اور یہ ساری یہ کتابیں بھی پڑھی ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ ہماری آپ بھی کتابیں پڑھی ہے۔ پاک پیغمبر علی ابن ابی طالب کو جب وہ سو رہے ہوتے تھے اور کبھی وہ پنگوڑے میں ہوتے تھے تو جو لوری پیغمبر دیتے تھے وہ ہماری کتابوں میں آئی، یا علی انت ودی، انت وسی، انت اخی، انت خلیفتی، انت وزیری۔ اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو میرا وسی ہے، اے علی تو میرا جانشین ہے، اے علی تو میرا وزیر ہے۔ اور عزیزان گرامی اس طرح ساتھ رہے۔ خود کہا علی ابن ابی طالب نے، جس سے بہتر مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی، میں پیغمبر کے ساتھ یوں چلتا تھا جس طرح اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلتا ہے، جس طرح اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلتا ہے میں اس طرح چلتا تھا۔
اور میں پوچھتا تھا پیغمبر بتاتے تھے، میں نہیں پوچھتا تھا تو بھی پیغمبر بتاتے تھے۔ پیغمبر نے میرے لیے 1000 دروازے علم کے کھولے، میں نے ہر دروازے میں سے 1000 کھول لیا۔ توجہ ہے، آدم کو نام تعلیم تھے، اس نے شخصیات بھی ڈھونڈ لی، یہ فخر آدم ہے۔ 1000 دروازے ملے تھے، ہر دروازے سے 1000 دروازہ۔ صلوات مولا مشکل کشا شیر خدا بلند ترین نعرے صلوات۔ علی ابن ابی طالب ساتھ ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ ہوا ہی، اچھا یہاں سے جو آپ گھبرائے اٹھ کے تو نہیں، صلوات پڑھ لے کر مشرکین مکہ نے پیغمبر کو ستانے کی ہر کوشش کی، اور آپ کو معلوم ہے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ سازش کر کے دار الندوہ میں بیٹھ کے سازش کر کے طے کر کے، جسے آپ کہتے ہیں پلان کر کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ پیغمبر جہاں جا رہے ہوں آپ تالیاں بجائیں، سیٹیاں پیٹیں، اور اس کے بعد سنگریزے جو ہیں ان کے اوپر پھینکیں، آوازیں کسیں، تاکہ ان کا ان گلیوں میں چلنا پھرنا جو ہے یہ ایک مصیبت بن جائے۔ عزیزان گرامی، اور مقصد یہ تھا اگر پیغمبر پلٹ کے کسی بچے پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کہیں گے دعویٰ نبوت کا کرتے ہو، پیغمبر ہونے کا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس طرح، بچے تو بچے ہوتے ہیں عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے۔ اور اگر حضرت حمزہ جو شیروں کا شکاری ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم کہیں گے حمزہ یہی ہے آپ کی شجاعت، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے لگ گئے۔ اور اگر ابو طالب کچھ کہیں گے تو ان سے کہیں گے اے رئیس مکہ، اے سردار مکہ، آپ اپنی شان بھی دیکھیے اور جس کیس کے اوپر آپ آئے ہیں ذرا اسے بھی نظر کیجئے۔ بس پھر یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بتوں کو اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ خود آ کے ہمارے دروازے پہ منتیں کر کے کہیں گے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، ایک مرتبہ پیغمبر اپنا مصلی عبادت بچھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے معبود اگر ابو لہب و ابو جہل آئے میرے ساتھ بات کرے میں انہیں جواب دوں، اگر ابو سفیان آئے میرے ساتھ بات کرے میں اس کا جواب دوں، مگر انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیچھے لگا دیے ہیں۔ اور بچے تو آپ کو پتہ ہے ہوتے ہی شرارتی ہے نا، شرارتی ہوتے ہیں بچے، آئیے بالکل طے ہے بات، وہ بچے ہی نہیں جو شرارتی نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں۔ آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہمارے چھوٹے بچے آپ دیکھیں کہ بڑے کوائٹ بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں گے یہ مولانا کے گھر کے بچے ہیں اس لیے یہ شریر نہیں ہیں، نہیں وہ آپ کی محبت میں اور آپ کی مربت میں چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چلے جائیں گے پھر ہمیں معلوم ہے ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ اسی طرح جب ہم آپ کے گھر جائیں آپ کے بچے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو ہم بھی سوچیں گے اس مومن نے بہت تربیت کی ہے، بہت چھوٹے۔ یہ آج کا بیان میرا ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے میری گفتگو ہے، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، تو ہم سوچیں گے کہ انہوں نے بڑی تربیت کی، بہت چھوٹی عمر میں بچے کتنے تہذیب سے ہیں۔ عزیزان گرامی بچے چاہے وہ آپ کے ہوں چاہے مولانا کے ہوں جس کے بھی ہوں، بچے شریر ہوتے ہیں اور وہ بچہ ہی نہیں جو شریر نہ ہو۔ فرق صرف یہ ہے باقی گھرانوں کے بچے صرف شریر ہوتے ہیں، مگر جو جاہل گھرانے ہیں اور پھر ابو جہل گھرانے ہیں ان کے بچے شریر بھی ہوتے ہیں بدتمیز بھی، ان کے بچے بدتمیز بھی ہوتے ہیں شریر، اور پھر اگر انہیں شاہ بھی حاصل ہو اپنے بزرگوں کی جائیے شرارت کے لیے تو وہ بھیجے گئے ہیں۔ سب بچے اکٹھے ہو کے گئے، جا کے شرارت کر رہے ہیں، کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے بات کروں۔ حکم پروردگار ہوا اے پیغمبر ہم نے اتنی دیر تک آپ کو رسالت کا پیغام دینے کو بھی نہیں کہا جب تک اپنے ہاں سے بچہ نہیں دے دیا، جب تک خدمات دیکھیے جب تک آپ نے ہاں سے بچہ نہیں دیا اس وقت تک آپ کو یہ الاؤ ہی نہیں کیا آپ اس بچے کو ساتھ رکھیں۔ جناب امیر المومنین کو کہا آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہم جہاں بھی جائیں گے، میں پہلے بھی ساتھ ہوں مگر آج سے آپ کی ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ شرارت کریں گے آپ توجہ ہے آپ ان کو ہم سے رد کریں گے، ان سے ہمارا دفاع کریں گے، انہیں ہم سے دور کریں گے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے آواز
علی ابن ابی طالب کو اپنی ڈیوٹی آج سے مل گئی. علی ابن ابی طالب کو آج سے کام مل گیا. چنانچہ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ساتھ ہوئے، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور کھاتے ہیں مگر گٹھلی دوسری جیب میں رکھ لیتے ہیں. کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی دوسری جیب میں رکھ لیتے ہیں. یہ کس لیے رکھی ہے گٹھلی؟ آج بھی آپ پڑھیں کتابیں، آپ کو پتہ چلے. مناقب ابن شہر اشوف میں لکھا ہے جب وہ بچے آئے نا شرارت کے لیے تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ ان کی طرف پلٹ کے کہا خبردار، جو کل تک حرکت کرتے رہے ہو آج وہ حرکت نہ کرنا. جو کل تک حرکت کرتے رہے ہو آج وہ حرکت نہ کرنا. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جب انہوں نے دیکھا کہ آج تو اس کے ساتھ بھی بچہ ہے اور پھر وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر یہ اکیلا ہے، ہم 100-150 ہیں، یہ کر کیا لے گا. بس عزیزان گرامی جیسے یہ سمجھانا یہ کر کیا لے گا، یہ اکیلا ہے، ہم 100-150 ہیں. سمجھ جائیے جو یہ سمجھے گا کہ علی اکیلا ہے وہی مار کھائے گا. بات تشنا نہ رہے. سورہ انفال کے اندر آتا ہے اے پیغمبر تو اپنے ان ساتھیوں کو جہاد کی ترغیب دے. اگر ان میں سے 20 آدمی ہوئے تو یہ 200 پہ غالب ہوں گے، اور اگر یہ 100 ہوئے تو 1000 پہ غالب ہوں گے. وہ ایک آدمی جو ہے یہ 10 کا مقابلہ. توجہ رہے، ایک آدمی اسی سورہ انفال میں. اور اگلی آیت ہی کے اندر ملتا ہے مگر اب اللہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے ایمان اور صبر میں کمزوری آ گئی ہے. اب وہ تو نہ ہوگا کہ ایک آدمی 10 کے برابر اور 10 پہ بھاری ہو، مگر یہ ہے کہ ایک 2 پہ. توجہ ہے، ایک جو ہے وہ 2 پہ. اس کا مطلب یہ ہے عالماً اللہ نے جان دیا ہے، اللہ نے محسوس کیا ہے کہ ان کے ایمان اور صبر میں کمزوری آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اصل طاقت جو ہے وہ صبر کی طاقت ہوتی ہے. علی اس لیے غالب علا کل غالب ہے، کل ایمان ہے جبھی تو کل غالب. ہم 100-150 ہیں، یہ اکیلا ہے کیا کر لے گا. مگر وہ جب 1 2 3 کر کے شرارت کے لیے آگے بڑھے تو جو ہے نا امیر المومنین کو پیغمبر نے کہا اب آپ کا موقع ہے. انہوں نے پیر کی حضور کی طرف کچھ پتھر پھینکے یا کچھ چیزیں پھینکی. میرے مولا علی ابن ابی طالب جیب سے گٹھلی نکالتے اور بالکل اس طرح جس طرح حاجی رمی جمرات کرتے ہیں، حاجی رمی جمرات کرتے ہیں، اس طرح گٹھلی جس پہ پھینکی اور جسے وہ گٹھلی پڑی وہ پھر سیدھا نہیں رہ سکا، زمین پہ گرا. کسی کی ہنسلی کی ہڈی پہ لگی، کسی کے سینے پہ لگی، کسی کے بازو، جس کو جہاں لگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علی ابن ابی طالب نے زخمی کیا. ان میں سے قتل کسی کو نہیں کیا اس لیے کہ ابھی تلوار ذوالفقار آئی. ابھی تنبیہ کرنے والیاں، ابھی تنبیہ کرنے والی گٹھلیاں ہیں. ابھی جہنم پہنچانے والی ذوالفقار نہیں آئی. ابھی ہدایت کرنے والی وہ گٹھلیاں ہیں. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا. اب ایک مرتبہ آگے بڑھے، دوسرے پھر آگے بڑھے، مگر وہ کوئی باقاعدہ ٹریننگ شدہ فوجی تو تھے نہیں. جب ایک کو گرتے دیکھا دوسرے حوصلہ چھوڑ گئے، سب بھاگ کے چلے گئے. مگر جو جا رہے تھے کوئی آڑا، کوئی ترچھا، کوئی لنگڑا، کوئی ڈولا، کوئی سر پکڑے ہوئے، کوئی بازو پکڑے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں گئے. اب جب گھروں میں گئے باپ تو گھر پہ تھے نہیں، وہ تو قافلے لوٹنے لاٹنے گئے ہوں گے. مائیں گھروں میں تھیں اور آپ کو پتا ہے ماں جو ہے وہ بچے کے معاملے میں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے. ہماری پنجاب کی سیدھی سادھی عورتیں وہ بھی بچوں کے معاملے میں ذرا مشتعل ہو جاتی ہیں، اور وہ تو عرب کی مائیں تھی، وہ تو بڑی زبردست ہے. آپ کو پتا ہے جنگوں میں بھی جنگی عہد میں نہیں آ گئی تھی. توجہ ہے، وہ تو جنگوں تک میں آ جاتی ہیں. اب انہوں نے جب اپنے بچوں کو دیکھا کیا ہوا، جس بچے سے پوچھا
اس نے کہا مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا۔ خیر انہوں نے فرسٹ ایڈ کا بھی انتظام کیا، مگر ساتھ ساتھ مرد کو جب غصہ آتا ہے وہ جا کے لڑائی پہ اترتا ہے، وہ مار کٹائی پہ اترتا ہے، مگر عورت کو جب غصہ آتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتی تو وہ کوستی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، اور عورت کی بد دعا ہمیشہ اس کے دائرہ مذہب کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی ہندو عورت نہ کہے حضرت عباس رمدار میرا یہ کر دے، مولا غازی میرا یہ کر دے، یہ غازی کو پکارے گی تو کوئی ہماری عورت ہی پکارے گی۔ وہ مشرکہ عورتیں تھیں، بچوں کی پٹیاں بھی باندھ رہی تھی، ٹکور بھی کر رہی تھی۔ کوئی کہتی حبل علی نے میرے بچے کو مارا، تو اس کی ٹانگ توڑ دے۔ کوئی کہتی لات علی نے میرے بچے کو مارا، تو علی سے نمٹ لے۔ کوئی کہتی منات علی نے میرے بچے کو زخمی کر دیا، تو علی سے نمٹ۔ یہ حبل لات اور منات اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے تم اپنی خیر مناؤ، جس دن ادھر سے گزر گئے یہ بھی خیر نہیں رہے۔ رات خدا خدا کر کے گزاری، بہت لیٹ نائٹ جب آئے شور گھر پہ پہنچے، دیکھا بچے کڑا رہے ہیں، بیویاں پریشان ہیں، کیا ہوا؟ ہاں علی نے مارا۔ تو اکیلا گیا تھا؟ نہیں ہم سب گئے تھے۔ تو باقی کسی نے تیرا ساتھ؟ سب گئے تھے، فلاں بھی زخمی ہو گیا، فلاں بھی زخمی ہو گیا، فلاں بھی زخمی ہو گیا، اکیلے علی نے اتنے سب کو مارا۔ ہوا ایسا ہی ہے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات۔ لوگ جہاں جمع ہو کے اپنے مشورے کرتے تھے اس کا نام تھا دار الندوہ، مگر سردار مکہ جہاں بیٹھتے تھے، جہاں آج طواف شروع ہوتا ہے، طواف جس سرخ لکیر کے سامنے شروع ہوتا ہے، وہاں ایک بارہ دری ہوتی تھی جہاں آ کے حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب یکے بعد دیگرے صبح آ کے بیٹھتے تھے۔ لوگ اپنی عرضیاں، درخواستیں، معروضات پیش کرتے اور یہ لوگوں کے کام کرتے، لوگوں کے مقدمات نمٹاتے، لوگوں کی باتیں سنتے۔ بہرحال یہ روزانہ وہاں آ کے بیٹھتے۔ حضرت عبد المطلب جب بیٹھتے تھے تو وہ 10 کرسیاں لگوایا کرتے تھے۔ ایک بیٹا تو فوت ہو گیا تھا، مگر پیغمبر کی کرسی بھی اتنی اونچی تاکہ چچاؤں کے درمیان بیٹھے ہوئے چھوٹے نہ نظر آئے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب بھی اسی بارہ دری میں اپنی کچہری لگایا کرتے تھے۔ آج اپنے وقت پہ حضرت ابو طالب آ گئے اور آ کے منشا اہل مکہ کا یہ تھا، ابو طالب ایک ایک دروازے پہ جا کے دخل باب کرے گا اور کہے گا کہ یہ اپنے بچوں کو منع کرو، اپنے بچوں کو منع کرو، اپنے بچوں کو۔ ہم پلٹ کے کہیں گے آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ہم اپنے بچوں کو روک لیں گے۔ مگر آج جب حضرت ابو طالب وہاں تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی آیا اور آ کے سلام کر کہتا ہے ابو طالب تیرے بیٹے علی نے میرے بیٹے کو مارا۔ حضور نے سن لیا، اشارہ کیا بیٹھ جا۔ اتنے میں ایک دوسرا آیا، تیرے بیٹے علی نے میرے بیٹے کو مارا، اشارہ کیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ 2-4 اور مل کے آئے، اے ابو طالب تیرے بیٹے علی نے میرے بیٹے کو مارا، ہمارے بچوں کو مارا علی نے، بیٹھ جائیے۔ جب سب کا جس کا انتظار تھا آ گئے۔ اب اگر علی بن ابی طالب کے بابا یہ چاہتے، کہتے تمہارے اتنے لوگوں کے بیٹوں کو میرے اکیلے علی نے مار لیا، جواب بالکل معقول تھا، بات بالکل ٹھیک تھی، اس میں رائی برابر جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ بھی نہیں۔ یہی پوچھتے تمہارے اتنے لوگوں کے بچوں کو میرے اکیلے علی نے مار لیا۔ لیکن ابو طالب جو ہے وہ سردار مکہ ہے۔ اس جواب کے اندر ایک شوخی پائی جاتی ہے، ایک تعلی پائی جاتی ہے، ایک بڑائی اور تکبر کا انداز چھوٹا سا پایا جاتا ہے۔ یہ جواب حضرت ابو طالب نے نہیں دیا۔ حضرت ابو طالب نے جو جواب دیا وہ ایسا دیا کہ علی کی آنے والی ساری زندگی پہ کہ شیشے پر سے پردہ ہٹا دیا، دیکھا، کہا تم اپنے بچوں کو روک لو، وہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہیں، علی انہیں کچھ نہیں کہا۔ تم اپنے بچوں کو کہو وہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہیں۔ کہاں تو یہ پروگرام تھا، توجہ فرمائیں، کہاں تو یہ پروگرام تھا کہ ابو طالب ہمارے پاس آئیں گے۔ علی ابن ابی طالب نے پاسا ہی پلٹ دیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے، کاروان زندگی آگے بڑھ رہا ہے۔ خدمات علی پیغمبر کی گود سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ علی ابن ابی طالب کو خیبر اور خندق سے نہ دیکھیے، میں تو علی ابن ابی طالب کی خدمات اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب پیغمبر فرما رہے تھے علی کچھ پڑھ، اور علی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے۔ ایک چیز اور اس کے بعد بات
بڑی ایک چیز بالکل اختصار سے، بعثت کے 3 سال بعد، یعنی جب اعلان ہوا اس کے 3 سال بعد، علی ابن ابی طالب سے پیغمبر نے فرمایا اے علی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خاندان والوں کی دعوت کروں. توجہ رہے رشید الاقربین، اپنے قریبیوں کو دعوت دیجئے. تو ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو حضور کتنے تقریباً آدمی ہوں گے؟ تقریباً اتنا اجتماع ہوگا، تو ان کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ چنانچہ جو پیغمبر نے فرمایا ایک ران، ایک جام دودھ کا اور یہ کچھ تیار کر کے یہ کیا جائے. چنانچہ پیغمبر نے اپنے قریبیوں کو، قبیلے والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیے. جب کھانا کھا چکے، کل یہاں سے آگے بات بڑھے گی، توجہ آپ میری طرف. جب کھانا کھا چکے تو پیغمبر جب فرمانا چاہتے ہیں کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابو لہب کہتا ہے وہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں جلدی ہے، بس مہربانی آپ نے کھانے کا انتظام کیا. خیر وہ خلق عظیم کے مالک تھے، لوگ ایک ایک کر کے نکل گئے، کھانا بھی کھا لیا، چلے گئے. کہا دوسرے دن پھر انتظام کرو. علی ابن ابی طالب نے دوسرے دن پھر انتظام کیا. توجہ رہے آپ حضرات کی. جب بعثت ہوئی حضور کی عمر 40 سال تھی، اور جب یہ دعوت ہوئی اس وقت 43 یا 3 سال دعوت بعثت کے بعد. علی ابن ابی طالب، توجہ رہے 13 سال عمر ہے علی ابن ابی طالب کی. اور جب تیسرا دن آیا اس وقت حضرت ابو طالب نے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ موٹے خبردار، میرے بھتیجے کو آج تیسرا دن ہو گیا، تو کہتے ہمیں معلوم ہے. ایک چیز ابو لہب کو معلوم ہے اور ایک چیز ہم ناچیزوں کو بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کیا کہے گا مگر کہنے نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ کیا لکھے گا، یہ کیا لکھے گا، لکھنے نہیں دیتے. یہ کیا کہے گا، کہنے نہیں دیتے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب جب بٹھا دیے گئے، تشریف رکھیے، بیٹھ گئے، اس وقت حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں بہترین چیز، مجھ سے بہتر چیز کوئی لے کے آیا ہو. میں مخلوق عام کی طرف عامہ طور پہ وَبُعِثْتُ إِلَيْكُمْ خاصہ، اور تمہارے لیے بطور خاص آیا ہوں، اور بطور خاص تمہارے واسطے تحفہ لے کے آیا ہوں. اور جو تحفہ میں لے کے آیا ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اس پیدا کرنے والے کی طرف تمہیں بلاؤں، اور یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ چھوڑ دیجئے، یہ کوئی معبود نہیں ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. میں اپنے معبود کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے سب سے آخری نبی اور نبیوں کا سردار بنایا ہے. میں پیغام توحید و رسالت دنیا میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں اس لیے بلایا ہے، توجہ، تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ یہ معاملہ ہمارے گھر کا ہے. جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا وسیع وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 43 ایئر اولڈ مین جسے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا گیا، وہ کہہ رہا ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. کون ہے تم میں سے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے اور یہ عہدے حاصل کرے؟ سارا مجمع خاموش رہا. ایک ہی بچہ اٹھا، اور جب اٹھا کہا ابھی بیٹھ جائیے. علی بیٹھ گئے. دوسری مرتبہ کہا سوچ لیجئے کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا. جب پھر کوئی نہیں اٹھا، علی ابن ابی طالب اٹھے. جب تیسری مرتبہ کہا سوچ لیجئے اس سلسلے میں کون میری مدد کرے گا، اور وہی میرا وزیر، جانشین اور خلیفہ ہوگا. کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا؟ بڑی توجہ رہے. ایک آواز گونجی، وہ ایک لڑکے کی تھی جس کی ظاہری عمر کل 13 سال ہے. اصل میں وہ ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. توجہ رہے، ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں جو خلقت آدم سے بھی کئی ہزار سال پہلے مارد وجود میں آ چکے تھے. وہ بچہ اٹھ کے کہتا ہے انا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ. بڑی توجہ رہے. اب جب آپ سنتے ہیں نعرہ رسالت، ہزاروں کا مجمع کہتا ہے یا رسول اللہ، لاکھوں کا مجمع جب سنتا ہے نعرہ رسالت جو آپ میں کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے قسم رب کعبہ کی سب سے پہلے جس نے یہ نعرہ لگایا وہ میرے مولا علی ہے. سب سے پہلے جس نے نعرہ لگایا وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب تھے. اب یہاں سے کاروبار تو شروع ہوا، وہی رسالت کا کام.
नबूवत का काम, बड़ी तवज्जो है आप हजरात की, तबलीग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अली बिल्कुल साथ साथ हैं। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं बच्चा हूँ। सबसे पहली बात की मैं बच्चा हूँ, और यानी अगर कोई एतराज़ करना चाहेगा तो उसका पहले से जवाब मौजूद है। जब बड़े बात कर रहे हैं और कोई बच्चा बोले तो उसे कहते हैं बच्चे नहीं बोलते बड़ों की बात में। उन्होंने पहले ही कहा अगरचे मैं बच्चा हूँ, अब कोई नहीं कहेगा बच्चे नहीं बोलते। हज़ारों बलागतें कुर्बान, हज़ारों फसाहतें कुर्बान, हज़ारों तकरीरें कुर्बान, अगरचे मैं बच्चा हूँ, अगरचे मैं कमज़ोर हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ जो हाथ आपकी तरफ उठेगा वो काट डालूंगा, आपके दुश्मनों के पेट फाड़ दूंगा, उनकी गर्दनें तोड़ दूंगा, जो आंख आपकी तरफ उठेगी वो आंख फोड़ दूंगा। अपनी और आपकी तरफ से दिल करता है कि या अली ये तकरीर अजीब है। एक तरफ कहते हैं मैं बच्चा और कमजोर हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं आंख फोड़ दूंगा, मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं हाथ तो तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे जवाब को समझिए, मेरे जवाब के दो रुख हैं, एक पैगंबर की तरफ है, एक दुश्मनाने पैगंबर की तरफ है। बड़े के सामने ताकत का इजहार करना बेतमीजी है और दुश्मन के सामने कमजोरी का इकरार करना बुज़दिली है। पैगंबर के सामने कह रहा हूँ छोटा हूँ, कमजोर हूँ, बच्चा हूँ, दुश्मन के लिए कह रहा हूँ हैदर हूँ, अली हूँ। सलवात पढ़ रहे हैं खुसूसियत से कहा गया था मजलिस में सैयद मोहम्मद मेहदी बच्चा है 4 महीने का, उम्र 4 महीने, और उदिलार तुझे आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का वास्ता इस बच्चे को कामिला अजरा था फरमा। इसके माँ बाप परेशान हैं, बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार जिसके सदके फुतरस को शिफा मिली, जिसने दीन को जिंदगी बख्शी, उस मासूम का सदका मजलिस सैयद शुहदा में लोग अपनी अर्जियां दरख्वास्तें लेके आते हैं, सबकी मौला पूरी करता है, इसलिए कि मौला का दरवाज़ा खुला है, जो दरख्वास्त करता है। यानी आप हैरान होंगे मौला का दरवाज़ा किस किस के लिए खुला है। तवज्जो रखें आप, मौला को दुनिया समझी ही नहीं। मेरे इमाम सफ़र में हैं, एक जगह पे अहले काफिला ने तकबीर बुलंद की, इमाम पूछते हैं ये तकबीर का क्या मतलब? कहा ये सामने कोई आबादी आ गई है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इमाम फरमाते हैं कोई आबादी नहीं, इन्हें ज़रा गौर से देखो, ये नेज़ों की अनियाँ हैं, ये नेज़ों की नोकें हैं, नेज़ों की अनियाँ हैं, ये कोई आबादी नहीं। जब मंजर क्लियर हुआ तो देखा वाकई एक लश्कर आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी ये होर का लश्कर था, आपने फरमाया हुक्म दिया, ये होर का लश्कर जब आया है 1000 आदमी लश्कर मुसल्ला, मैं जहाँ जुमला रस करता हूँ ये इमाम के दोस्तों का लश्कर नहीं, इमाम के हामियों का लश्कर नहीं, ये इमाम को गिरफ्तार करने के लिए कूफे से लश्कर भेजा गया है। और इनकी कैफियत ये है कि प्यास के मारे ये कांप रहे हैं, लरज रहे हैं। अगर वो जो 72 का काफिला था, यानी आप सोच सकते हैं जिस काफिले में शहजादा अली अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा होके 200 मुलाइन को वास्ते जहन्नम कर सकता है, अगर वो लश्कर इसके साथ भिड़ जाता तो ये हजार कितनी देर तक रह सकते? प्यास से निढाल थे। तो किसी ने मशवरा भी अगर दिया हो कि फर्जंदे रसूल ये आपके दुश्मन है तो इन पे टूट पड़े, कहा नहीं, इन पे टूट पड़ने की जरूरत नहीं, इन्हें पानी पिलाइए। इमाम ने अपना जखीरा जो था वो खोल दिया, कहा पहले इन्हें पानी पिलाइए, पहले उन्हें पानी पिलाया गया। दो लफ्ज रिवायत में मिलते हैं, बड़े अजीब से शारी तवज्जो चाहिए है। एक शख्स वो इतना प्यासा था, उसके सामने जब छागल रखी जाती उसके हाथों में इतना लर्जा होता था वो पानी जमीन पे बह जाता, और वो जो घूंट लेता वो भी इतना कि उसका उल्टी हो जाता था, इतनी उसमें घबराहट थी। इमाम उठे, आए और वो मशकीज़ा पकड़ के कहा पानी पियो। वो थोड़ा थोड़ा करके इमाम ने उसके मुंह में डाला, खुद इमाम हुसैन ने पानी पिलाया। जब सारे लश्कर को सैराब कर चुके, कहा ये घोड़े भी तो जानदार हैं, ये घोड़े भी तो जानदार हैं, इन्हें भी पानी पिलाया जाए।
अजीजों, मेरे इमाम के हुक्म की तामील हुई। इमाम के खुद्दामों ने पानी पिलाना शुरू किया। इमाम ने देखा एक शख्स ने घोड़े के सामने पानी रखा। घोड़ा पानी पी के मुंह जब निकालता है बाहर, तो उसने वो बाल्टी जो थी वो उठा ली। इमाम उठे अपनी कुर्सी से और जा कहते हैं, शायद तुझे पता नहीं, घोड़ा 3 मरतबा पानी से मुंह उठाता है, उस वक्त सैराब हो जाता है जब तीसरी मरतबा मुंह उठाए। अभी तो इसने एक ही मरतबा उठाया, इसके सामने पानी रखो। जब घोड़ा तीसरी मरतबा पानी से मुंह उठा ले तो समझिए अब उसकी प्यास खत्म हो गई। मेरा दिल कहता है यहाँ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक के कहूँ, ए फर्जंदे रसूल, तुझे तो दुश्मनों के घोड़ों की प्यास का भी इतना है, जिगर थाम लीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अच्छा हो रहा, पानी पी चुके, नमाज का वक्त हो गया है, तुम अपने साथ पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? उसने काफिले को इशारा किया, खुद इमाम के साथ नमाज पढ़ी। इमाम के साथ जब नमाज पढ़ी तो सोचने लगा कि ये जो नमाज इमाम के साथ पढ़ी है, अगर ये नमाज है तो वो क्या थी? अगर ये नमाज है तो वो जो आज तक पढ़ता रहा वो क्या थी? और अगर वो नमाज थी तो ये क्या है? अजीज़ान गिरामी, नमाज जो हुई, इमाम ने काफिले को चलने को कहा। वो कहता है, फर्जंदे रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाते हैं, मेरी जिधर मर्जी में जाऊंगा। घोड़े की लगाम पकड़ के कहता है, मौला माफ रखिए, मैं एक सिपाही हूँ और मुलाजिम हूँ, मैं आपको उधर न जाने दूंगा। सुनेंगे आप सादात व मोमिनीन, जिगर पे हाथ रख लीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू कौन होता है मेरे घोड़े की लगाम पकड़ने वाला? अजीजो, हुर कहता है, मौला इमाम हुसैन अगर कोई भी अरब कहता तो जवाब में उसकी माँ के लिए मैं भी यही लफ्ज कहता, मगर आपकी माँ के लिए तो सिवाय दरूद के कुछ भी नहीं है। आपकी माँ के लिए तो दरूद और सलात ही है। अजीजो, ये पहलू साथ चलता रहा। इमाम करबला में पहुंचे। मैं रात आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। अजीज़ान गिरामी, 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया। 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया। शब आशूर आई। जब शब आशूर आई ना, अब ये ठहर गया कि सुबह जंग हर हाल में होगी, इसलिए कि 9वीं और 10वीं की रात हजरत अब्बास गए थे और जाके कहा था रात को लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई कल होगी। हजरत अब्बास ये तय करके आए कि अब इस वक्त जंग नहीं होगी। जब उनको भी यकीन हो गया कि ये जंग जो है ये आशूर के दिन होगी, अजीज़ान गिरामी, रात ढल रही है। आले मोहम्मद के खैमों से तस्बीह की, तकदीस की, तिलावत की आवाज आ रही है और जालिम अपने खैमों में नाच गाने में मसरूफ है। और बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है। ये एक मर्तबा जिस तरह जख्मी परिंदा या जिस तरह बाये बेआब कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, इसका एक खास आदमी जिसका नाम औस बिन मुहाजिर है, वो कहता है, और अगर कल कोई मुझसे पूछता कि अरब का सबसे शुजा कौन है, मैं तुझसे बहादुर किसी को नहीं जानता, मगर मैं देख के हैरान हो रहा हूँ, तेरे बदन पे कपकपी है, तेरे पैर डगमगाते हैं और तू लर्ज और कांप रहा है। आखिर वजह इसकी क्या है? कहा, तुझे नहीं मालूम, मैं अपने पे अफसोस कर रहा हूँ। अगर मैंने घोड़े की लगाम में हाथ न डाला होता, ये सारा कुछ जो हो रहा है शायद मेरी वजह से हो रहा है। मैं फर्जंदे रसूल के काफिले को घेर घार के इधर लाया था। अब जब लड़ाई जरूरी हो गई है, मेरे लिए समझना मुश्किल है। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, एक कदम जन्नत की तरफ बढ़ता है, एक तरफ जहन्नम की तरफ जाता है। अजीजों, ये कहना था और कहा कि तूने फिर क्या फैसला किया? ये अपने बच्चे की तरफ जिसका नाम अली इब्न हुर है उसकी तरफ जो गया, कहता है बेटा तू बड़ा परेशान है। बेटा बाप के कदमों पे हाथ रख कहता है, बाबा तुझे मालूम है मैं क्यों परेशान हूँ? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की आवाजें आ रही थी, अल अतैश अल अतैश, हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बाबा ये वही हैं जिन्होंने हमें बाबा हमारे घोड़ों को पानी पिलाया,
ہمارے پیاسوں کو پانی پلایا، ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا، جو پانی بچ گیا گھوڑوں کے سموں پہ ڈالا گیا کہ یہ گرمی سے ان کی نالیں تپ گئی ہیں۔ عزیزو جگر تھام لیجئے، بیٹے میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں۔ تو بابا پھر کیا فیصلہ کیا؟ سوچتا ہوں، میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، ذاکر کے پاس وہ لفظ ہی ہے نا اور کیا ہے، سوچتا ہوں اب کس منہ سے کہوں مولا معاف کر دیجئے، سوچتا ہوں کس منہ سے کہوں مولا معاف کر دیجئے۔ وہ کہتا ہے یقین جانیے تو سچے دل سے مولا کے پاس جا، وہ رسول رحمت کے نواسے ہیں، وہ یقیناً تجھے معاف کر دیں گے۔ اس حر نے 2 رومال لیے، ایک سے اپنے ہاتھ باندھے، ایک سے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور خیام کی طرف چلا۔ جگر تھام لیجئے سادات و مومنین، جب یہ اپنی چھوٹی سی فیملی کو لے کے خیمہ امام کی طرف چلا، اس وقت ابھی شام غریبہ نہ تھی، یہ شب عاشور تھی، ابھی عباس کے ہمیں موجود تھے، ابھی علی اکبر موجود تھے۔ عباس نے دیکھا چھوٹا سا قافلہ خیمے کی طرف آ رہا ہے، ایک مرتبہ پکار کا خبردار آگے قدم رکھو گے تو کٹ جاؤ گے۔ عزیزو حر لرز گیا اور آواز دے کے کہا میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں تو معافی کے لیے آ رہا ہوں۔ ابھی اب اس کی آواز تو نہ پہنچی تھی، امام آ گئے اور آ کے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس رک جا میرا مہمان آ رہا ہے، عباس رک جا میرا مہمان آ رہا ہے۔ یہ الفاظ حر نے بھی سن لیے۔ عزیزو گرتا اٹھتا امام کے قدموں میں پہنچا، اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہتا ہے فرزند رسول حل یا توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ اپنا سر اٹھائیے، رومال ہٹا کے یہ جملہ سنیے۔ میرے امام جھکے، حر کو پکڑا، اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ کل جسے کہا تھا تیری ماں تیرا ماتم کرے، آج کا کتنی سچی تھی تیری ماں، کتنی سچی تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا۔ تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ عزیزو عاشور کا دن ہوا، لڑائی شروع ہوئی۔ کہتا ہے مولا اب جب لڑائی شروع ہو گئی ہے، سب سے پہلے میرے ہاتھ سے شروع ہوگی، جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا کفارہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، جگر تھام لیجئے، جگر تھام لیجئے، مجھے ایک جملہ اور عرض کرنا ہے۔ یہ جا رہا ہے جب شہزادی کونین شریکت الحسین جناب زینب ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بھائی جب دشمن بن کے آیا تھا اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اب جب طائب ہو کے آیا ہے ہمارے پاس ایک جام پانی بھی نہیں۔ جب دشمن بن کے آیا تھا اسے پانی پلایا تھا، اب اس کے پلانے کے لیے ہمارے پاس ایک جام پانی بھی نہیں۔ یہ پکار کہتا ہے بی بی شرمندہ ہوں، ہم سیر و سیراب ہیں، فکر نہ کیجئے۔ حضرت حر کا بیٹا علی ابن حر، یہ میدان کربلا کی شہادتیں جب شروع ہوئی، یہ سب سے پہلی شہادت ہے، پہلے میری قربانی قبول کی جائے۔ امام نے اجازت دی، یہ میدان میں پہنچا۔ یہ علی اکبر و قاسم کی طرح پیاسا نہیں تھا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا، یہ سیر و سیراب تھا۔ بڑی جرت سے اس نے مقابلہ کیا، حملہ کیا، دلیری کے ساتھ جنگ کی، مگر آخر کب تک ہوتی جنگ؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ گھوڑے سے گر بھی رہا تھا اور اپنے بابا کو آواز دی بابا میرا جہاد تمام ہوا۔ عزیزو اس کا باپ جو پہنچا اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنی آستینیں گرداننے لگ گیا۔ امام فرماتے ہیں حر کیا کر رہے ہو؟ کہا آستینیں الٹ رہا ہوں۔ کیوں الٹ رہے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کی اب یہ بچ نہ سکے گا، میں مرد میدان ہوں، میں جانتا ہوں اس کے چند لمحے زندگی کے باقی ہیں، میں اس کی لاش اٹھانے کے لیے اپنی آستینیں الٹ رہا ہوں۔ خدا کی قسم ایسی بات کی میرے مولا نے، کہا حر لاش تم اٹھاؤ گے، ہم کس لیے آئے؟ بیٹے کی تم اٹھاؤ گے، ہم کس لیے آئے ہیں؟ اے حر یہ مناسب نہیں جوان بیٹے کی لاش اس کا باپ اٹھائے۔ میرا آخری فکرہ ہے، توجہ رکھیے، میرا دل چاہتا ہے حر سے کہوں حر امام کے اس فرمان کا پاس رکھنا، عصر عاشور کو آ جانا، جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے ایک مرتبہ کہنا مولا
مجھے تو کہا تھا بیٹے کا لاشا باپ نہ اٹھائے، اب علی اکبر شبیہ پیغم اللہ